جو سب سے پہلی آیت ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کے مضمون کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس کا مفہوم آپ دیکھیں کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہیں یعنی جیوز اور عیسائی اور کرسچنز، والصابئین اور جو صابئین ہے، یہ ایک مذہب تھا پہلے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کا آپ بظاہر ترجمہ دیکھیں، اگر تو ترجمہ ہی صرف دیکھا جائے تو اس سے وہی نظریہ نکلتا ہے اور وہی کانسیپٹ نکلتا ہے جو وحدت ادیان ہے، کہ یہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان ہوں، صابئین ہوں، بس جو اللہ پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نجات دہندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کون سے عمل کرتا رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اس کا بظاہر اس آیت کے اس ٹکڑے سے نکلتا ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآن مجید کی دیگر آیات کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کی دوسری آیات ہیں۔ اسی طرح اس کا کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے پہلے سے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو کس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی اٹھا لیں، اس میں کوئی بھی آپ ایک ٹکڑا نکال کر کسی کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ اس سے یہ معنی نکل رہا ہے، دوسرا بندہ کہے گا اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے، تیسرا بندہ کہے گا اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے۔ تو جو صحیح سمجھدار بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی اس کا کانٹیکسٹ دیکھو، کس کانٹیکسٹ میں اسے رائٹر نے لکھا ہے اور کہاں اس رائٹر جو ہے اسے لے کے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا ہی بھی بالکل ایسا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے پیش کر سکتا ہے اور اس سے کوئی بھی مفہوم نکال سکتے ہیں، اور وداؤٹ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے فتنے ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، ان کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی ایک فتنہ رونما ہوا تھا، وہ بھی اسی نام پر تھا۔ تو غرض یہ قرآن مجید کی اس آیت کا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر جو کافر ہیں ان کا ذکر کیا، پھر منافقین کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر ختم ہوتا ہے تو وہیں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر چلا آ رہا ہے اور آگے بھی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، وہاں سے یہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہے، اور اسی کے ساتھ جوڑ کر اس آیت کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اس سے پیچھے کے ٹکڑے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جہاں سے بنی اسرائیل کا کانٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، یا جہاں سے اس آیت کا بذات خود کانٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ میں تمہارے جو عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ بِمَا أَنزَلْتُ کہ جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ یہودیوں کو اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کو کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو ایک کتاب موجود ہے معکم، لیکن تم ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً وہ اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی؟ اس سے مراد ظاہر قرآن مجید ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو ابھی نازل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔
تو اس آیت کو تو یہ مفہوم نکل رہا ہے. تو آپ دیکھیں جہاں سے یہ کانٹیکسٹ شروع ہوا ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ایسی فرما رہے ہیں کہ آگے جا کر اس سے دوسرا نتیجہ نکالا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی کوئی بھونڈی کتاب جو ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رائٹر نے شروع میں ایک بات لکھی ہے آگے جا کر اس کے خلاف کر رہا ہے. تو قرآن مجید تو نعوذ باللہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو میں نے نازل کی ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرمائے نہیں جی کسی کا بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے, کسی کا بھی قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بڑی بھونڈی سی بات ہے نعوذ باللہ جو قرآن مجید پر فٹ کی جا رہی ہے ایک اس حیثیت سے کہ جو قرآن مجید کا یعنی قرآن مجید کے لیے شایان شان نہیں ہے بالکل بھی. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس آیت سے کیا مراد ہے. بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے اگر مراد یہ ہے. دیکھیں اس آیت میں اس چیز کا ذکر نہیں چل رہا بالکل بھی کہ یعنی جو دین پر چلنے کے لیے جو اصول ہیں جن کے لیے انسان کو نجات جن کے لیے ضروری ہے جن اصولوں کی بنیاد پر, تو وہ اصول یہاں پر بالکل بھی بیان نہیں کیے جا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اصول اس آیت میں بیان نہیں کر رہے. بلکہ آپ پیچھے سے کانٹیکسٹ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہودی ہیں بنی اسرائیل ہیں یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑ چکی. اس سے جو پچھلی آیت ہے 62 سے 61 ہے اور 60 ہے آیت نمبر, تو اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑ چکی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی شرارتیں کی ہیں, میدان تیم میں کیسی کیسی شرارتیں کی ہیں, پھر آگے بھی ان کی شرارتوں کا ذکر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اصول بیان فرمایا ہے. ان سب شرارتوں کے باوجود مسلمان ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, جو کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں, سب لوگوں کی توبہ قبول ہونے والی ہے. یعنی ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہودیوں میں کوئی فرق ہو گیا ہے, مسلمانوں میں کوئی فرق ہو گیا ہے اور جو سابعین ہیں ان میں کوئی فرق ہو گیا ہے, بلکہ ان کی شرارتیں اپنی جگہ. لیکن اگر توبہ کرتے ہیں مسلمان ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, کرسچنز ہوں, جیوز ہوں, سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے آیت نمبر 62 کا سورۃ البقرہ کی کہ جس سے وحدت ادیان کا تصور نکالا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام دین برابر ہیں.